دوسرے سے افضل بنایا ہے، اور سب نے افضل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو انفقو، خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے، اس دن سے پہلے کہ جس دن میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی ہوگی، اس دن سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ آگے وہ آیت ہے جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، اور یہ ساری آیتوں کی سردار ہے۔ اس کے اندر 17 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوا ہے، ایک ہی آیت میں 17 مرتبہ۔ کہیں تو بالکل واضح اللہ الہ حی قیوم اس انداز سے، اور کسی جگہ پروناؤن ضمیر اشارے کی صورت میں اللہ کا ذکر کیا گیا ہے، ایک ہی آیت میں 17 مرتبہ۔ حدیث میں ارشاد فرمایا، جو رات سونے سے پہلے یہ آیت پڑھے گا، آیت الکرسی، اللہ اس کے گھر کی بھی حفاظت فرمائے گا، اور اس آیت کی برکت سے اس کے ہمسایوں کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ یہ ایسی عظیم حضور کی جب ظاہری زندگی تھی تو صدقہ فطر کو ایک جگہ جمع کیا جاتا تھا، پھر غریبوں، فقیروں، مسکینوں میں بانٹ دیا جاتا تھا۔ حضور نے حضرت ابو ہریرہ کی اس کے اوپر ڈیوٹی لگائی کہ یہ غلہ جمع ہوا ہے، آپ نے رات کو اس کی نگرانی کرنی ہے۔ جب رات کا وقت بیتا اور آخری پہر آیا، ایک شخص غلے کی جگہ میں داخل ہوا اور اس نے اپنا تھیلا غلے سے بھرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا تو پکڑ لیا۔ اس نے کہا، میری اولاد زیادہ ہے، میں مجبور ہوں، اس لیے چوری کر رہا ہوں، مجھے چھوڑ دیں، آئندہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز کے لیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کا سلام پھیرا، حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، ابو ہریرہ تیرے رات والے چور کا کیا ہوا؟ تیرے رات والے چور کا کیا ہوا؟ کسی نے بتایا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ خود حیران، تو یہ ہے نبی جنہیں اللہ نے غیب کی خبریں عطا فرمائی۔ ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے مجھے واسطے دیے، میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا، وہ جھوٹا ہے، آج پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کی بات فرمائی ہے، رات ہوئی، یہ تاک میں بیٹھے ہیں کہ آج پھر آئے گا۔ پھر وہ آیا، پھر پکڑ لیا۔ اس نے پھر واسطے دیے کہ آج تو چھوڑ دو، نہیں آؤں گا۔ پھر فجر ہوئی، حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے کہا ہے اب تو میں پکا وعدہ کرتا ہوں نہیں آؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹا ہے، آج پھر آئے گا۔ تیسری رات ہوئی، وہ ابو ہریرہ طاق میں بیٹھے ہیں، پھر آیا، پھر چوری کرنے لگا، پکڑا گیا۔ اس نے کہا، ابو ہریرہ ایک بات بتاتا ہوں، پسند آ گئی تو چھوڑ دینا، ورنہ مجھے اپنے نبی کی بارگاہ میں لے جانا۔ اس نے کہا، ابو ہریرہ جو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے گا، شیطان اس کے پاس نہیں آئے گا، اللہ اس کے مال کی حفاظت کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کو بات بڑی اچھی لگی، چھوڑ دیا۔ صبح حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے مجھے یہ بات بتائی، مجھے اچھی لگی، میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا، بندہ جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر گیا ہے تو جھوٹا، بات سچی کر گیا۔ فرمایا، ابو ہریرہ جانتے ہو وہ 3 رات تمہارے پاس کون آتا رہا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ بتائیے۔ فرمایا، وہ شیطان تھا جو انسانی صورت میں تیرے پاس آیا تھا۔ شیطان بتا گیا ہے کہ آیت الکرسی پڑھیں گے تو میں
نہیں آؤں گا۔ آیت الکرسی کی یہ فضیلت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے 3 اہم واقعات کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک واقعہ توحید پہ مبنی ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب دعوت اسلام دی جا کے نمرود کو، تو اس نے پوچھا آپ کا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا اچھا، انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے جیل سے 2 بندوں کو بلایا جن میں سے ایک کو سزائے موت ہو چکی تھی، دوسرے کو رہائی کا پروانہ ملا تھا۔ جسے چھوڑنا تھا اسے مار دیا، جسے مارنا تھا اسے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا انا الذی، تم آپ کہتے ہو کہ یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ انا احیی و امیت، دیکھو میں نے بھی زندگی دی، جس نے مرنا تھا اسے میں نے چھوڑ دیا، جس نے چھوٹنا تھا اسے میں نے مار دیا، مجھے بھی رب مانو۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے یہ کافر پاگل ہے، اسے سمجھ نہیں آئی بات۔ فرمایا میرا رب وہ ہے جو یأتی بالشمس من المشرق، سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ فاتی بہا من المغرب، تم سورج کو مغرب سے نکالو مشرق میں غروب کر دو۔ میرا رب تو وہ ہے مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، تم ایسے کرو سورج کو مغرب سے نکالو مشرق میں غروب کر دو اگر تم رب ہو۔ جب اس نے یہ بات سنی، قرآن کہتا ہے فَبُوْهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر کے ہوش اڑ گئے یہ بات سن کے کہ کیسی دلیل دی ہے۔ حضرت عزیر کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ آپ نے رب سے پوچھ لیا یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ حضرت عزیر اپنے گدھے پہ سوار تھے، پاس آپ کے شیرہ تھا انگوروں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک جگہ سلایا، سو گئے۔ اب اسی حالت میں قرآن نے کہا حضرت عزیر پر 100 سال گزر گئے۔ جب جاگے تو اللہ نے فرمایا کم لبست، کتنی دیر سوئے ہو؟ عرض کیا یومن او بعد یوم، یا تو ایک دن سویا ہوں یا آدھا دن سویا ہوگا۔ فرمایا تم 100 سال سوئے رہے ہو، 100 سال۔ فرمایا اپنے گدھے کو دیکھو، اب گدھا زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتا ہے، شیرہ تو جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت کیسی، قرآن نے فرمایا کہ جو گدھا تھا وہ مر گیا، گل سڑ گیا، ہڈیاں ختم ہو گئی، لیکن شیرہ 100 سال بعد بھی تازہ کا تازہ تھا۔ یہ میرا رب ہے، اگر چاہے تو آگ جلائے نہیں، چھری کاٹے نہیں، پانی سے پیاس نہ بجھے، کھانے سے بھوک نہ مٹے۔ یہ تو میرا رب تاثیر پیدا کرتا ہے کہ ہم آگ کے پاس جاتے ہیں تو جلاتی ہے۔ یہ رب نہ چاہے تو یہ کام نہیں ہو سکتے۔ آگے اللہ نے اپنی قدرت کا تیسرا واقعہ بڑا عجیب ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم دریا کے کنارے گئے تو دیکھا کہ ایک بندہ مردہ پڑا ہے۔ جب اس پہ پانی چڑھا تو دریائی مخلوق نے اسے کھایا، پانی اترا تو خشکی کی مخلوق نے اس سے کھایا، وہ کھا کے گئی تو پرندوں نے اس سے کھایا، ایک ہی بندے کو 3 چیزوں نے کھایا۔ حضرت ابراہیم یہ دیکھ کے حیران ہوئے، رب کی بارگاہ میں عرض کیا مالک انا یحیی ہذہ اللہ، اسے تو کیسے زندہ کرے گا؟ مرنے کے بعد زندہ کرنے کا تیرا وعدہ ہے، اسے کیسے زندہ کرے گا؟ ایک ہی چیز کو 3 مخلوقوں نے کھایا ہے۔ فرمایا قال اولم تؤمن، ابراہیم کیا تمہارا ایمان نہیں؟ عرض کیا مالک ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں دل کا سکون چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو زندہ کیسے کرے گا؟ فرمایا ابراہیم 4 پرندوں کو لو، فصرہن الیک،
ان چاروں کو اپنے سے مانوس کر لو، محبت دو انہیں۔ اب اس میں مختلف تفسیروں میں مختلف بیان ہوئے، مور، شتر مرغ، کوا، کسی میں کبوتر، تو 4 پرندوں کا ذکر ہوا۔ حضرت ابراہیم نے لیے، اپنے سے مانوس کر دیا، انہیں محبت دی۔ فرمایا جب مانوس کر لو پھر ان کا قیمہ بناؤ، سار الگ کر دو، پرندوں کا قیمہ بناؤ۔ قیمہ بنا کے کیا کرنا ہے؟ قرآن نے کہا ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، کہ اس کے ٹکڑے جو کیے ہیں اب وہ مکس کر کے مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو، مختلف پہاڑوں پہ رکھو، ان کا سر اپنے ہاتھوں میں پکڑ لو، چاروں پرندوں کا۔ فَادْعُوهُنَّ، قرآن کے الفاظ ہیں، فرمایا پھر ان پرندوں کو بلاؤ، یَأْتِینَکَ سَعْیًا، وہ پرندے جب حضرت ابراہیم نے رکھ دیا، فرمایا اب انہیں بلاؤ گے تو دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ جو قیمہ مکس ہو چکا تھا، پرندے مر چکے تھے، حضرت ابراہیم نے بلایا، ہر ایک کا جز اجزاء قیمہ جسم اپنے اپنے جسم سے ملا، اور پرندے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور ہاتھوں میں پکڑی ہوئی سریوں کے ساتھ آ کے جڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت، یہ دیکھا تو کہا مالک تو بڑا قدرت والا ہے، تیری بڑی قدرت ہے۔ تو یہاں میں ایک بات عرض کروں، ہم پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ جو مر گئے آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم، تو مردوں کو پکارنا تو شرک ہے۔ مجھے بتائیں جب حضرت ابراہیم نے پرندوں کو پکارا تھا تو وہ مردہ تھے یا زندہ تھے؟ مردہ تھے، زندہ تھے؟ تو مردہ کو پکارا حضرت ابراہیم نے، ہم تو حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں۔ مردہ کو پکارا تو حضرت ابراہیم مشرک نہیں ہوئے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے ہمارے نبی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، ہمارے نبی تو زندہ ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ایک بڑا خوبصورت چیز ذکر فرمائی کہ جب کسی کو ادھار دو، ادھار لو تو ایگریمنٹ کرو، جب آپس میں پارٹنرشپ کرو تو ایگریمنٹ کرو، لکھو، لکھت پڑھت ہونی چاہیے، اس سے تمہارے درمیان جھگڑا نہیں ہوگا۔ اس کو تفصیلاً بیان فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کا ذکر کیا ہے۔ آل عمران حضرت مریم کے والد عمران کی اولاد، ان کا ذکر ہوا ہے، اور حضرت مریم کا بڑا ہی انوکھا واقعہ ذکر کیا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں۔ حضرت مریم آپ کی جو والدہ ہیں حضرت حنہ بنت فاقوزہ، انہوں نے عمر کتنی ہے؟ 98 ایئر، 98 سال عمر ہے اور اولاد نہیں ہے۔ آپ کے جو والد ہیں ان کی عمر 120 سال ہے۔ آپ نے دیکھا بیٹھی ہوئی اپنے گھر کے صحن میں کہ سامنے درخت پہ ایک چڑیا آئی ہے، اس کے بچوں کا گھونسلہ بنا ہوا ہے، آ کے وہ بچوں کے منہ میں دانا ڈالتی ہے، پھر چلی جاتی ہے، پھر آتی ہے دانا ڈالتی ہے۔ جب یہ دیکھا نا تو آپ کا دل پسیج گیا کہ یا اللہ مجھے بھی اولاد دے، مجھے بھی اولاد دے، اولاد سے اتنا پیار پرندے کا، مجھے بھی اولاد دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 98 سال کی عمر میں حضرت مریم عطا فرمائی۔ اب اس وقت بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکے وقف ہوتے تھے، کہا مالک مجھے اولاد دے، میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ اب جب اولاد ہوئی تو وہ بیٹے کی جگہ بیٹی، عرض کیا مالک یہ تو بیٹی ہے، حالانکہ رب سب جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے حنہ جیسی یہ بیٹی ہے ایسے تو بیٹے بھی نہیں ہوتے۔ اب آپ نے اپنے جو ان کے خاتو حضرت مریم کے ان کے حوالے کیا بیت المقدس کی خدمت کے لیے، ان کا نام ہے زکریا، ان کی بھی اولاد نہیں تھی۔
اب حضرت زکریا اپنے کمرے کے اندر ان کو ٹھہراتے ہیں، جب باہر جاتے ہیں تو باہر سے تالا لگا دیتے ہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے، آپ تالا لگا کے باہر سے چلے گئے، افطاری کا وقت ہو گیا، حضرت زکریا لیٹ ہو گئے، جلدی جلدی واپس آئے کہ افطاری کا تو وقت ہو چکا ہے، حضرت مریم نے افطاری کرنی ہے۔ دروازہ کھولا، جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے بے موسم پھل رکھے ہوئے، یعنی سخت گرمی کے موسم میں کنو آ جائیں، سخت سردی میں آم آ جائیں، حضرت مریم کے پاس پھل بے موسم رکھا ہوا ہے، تو پوچھتے ہیں مریم یہ کہاں سے آیا؟ حضرت مریم کہتی ہیں یہ میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اب جب بے موسم پھل دیکھے نا تو آپ کی عمر بھی اتنی زیادہ، علماء نے 110 سال 128 سال لکھی ہے، 88 سال بھی لکھی ہے، اتنی عمر، اولاد نہیں تھی۔ وہی جب ولیہ کی کرامت دیکھی تو ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے کہا مالک جب تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمی اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے۔ عمر اتنی زیادہ اللہ نے، اب ہاتھ اٹھائے ہوئے، قرآن نے کہا کہ ہاتھ اٹھائے ہیں، چہرے پہ نہیں آئے، قرآن کے الفاظ ہیں فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، آپ کے حضرت جبریل نے خوشخبری دی، اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو بیٹا عطا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ بیٹا بھی دے دیا اور ساتھ نام بھی بتا دیا کہ یحییٰ ہوگا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ والوں کی شانیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو با ادب رکھے اور اللہ والوں سے ہمارا رشتہ مضبوط فرمائے۔